خصائص الکبریٰ کی جلد اول میں یہ مضامین ہیں: حضرت خاتم النبیین کی تقدیم رسالت و نبوت، عموم رسالت، ملائے اعلیٰ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، مظاہر عالم میں آیات قدرت، عہد آدم علیہ السلام اور ملائے اعلیٰ میں اذان کے اندر حضور کا نام نامی، انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد، آپ دعائے خلیل و نوید عیسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کو بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور کے ظہور کی بشارت، کتب سماویہ میں حضور کا تذکرہ، مزید شہادت، قبل بعث سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخبار راہبین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، کتب سماویہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر، امت محمدیہ کا تذکرہ، حضرت صدیق اکبر کا تذکرہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دستاویز تحریر فرما دی، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ، مشاجرت صحابہ کا تذکرہ، حجاج کے ظلم کا تذکرہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کاہنوں کی پیشن گوئیاں، قدیم پتھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، حضور کے نسب و نسات کی عصمت و عظمت، بنی ہاشم کی فضیلت، عبد المطلب کا خواب، ایام حمل کی نشانیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات، اصحاب فیل کی بیت اللہ پر چڑھائی، عبد المطلب اور چاہ زمزم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ولادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض طبعی و جسمانی خصوصیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ میں چاند سے باتیں کرنا، حضور کی ایام رضاعت، شق صدر اور اس سلسلے میں متعدد روایات، حلیمہ سعدیہ کی پرکیف پر اثر لوری، مہر نبوت کی تفصیل، معجزہ چشم ہائے مبارک، حضور کے لعاب اور دہن اور لعاب دہن کا اعجاز، حضور کے دندان مبارک، حضور کے پرنور چہرے کا اعجاز، حضور کی بغل شریف کا ذکر، حضور کے کلام کی لطافت و بلاغت، کیفیت شرح صدر، حضور طبعی طور پر جماحی سے منزہ تھے، حضور کی سماعت کا اعجاز، حضور کی آواز کا اعجاز، حضور کی عقلی برتری، حضور کے پاکیزہ پسینے کی عطر بیزی، قد زیبائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہ تھا، حضور کے جسم اقدس اور لباس مطہر پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، حضور کے منہ مبارک، حضور کے خون اقدس کا اعجاز، حضور کا نقش قدم مبارک، حضور کی رفتار کا اعجاز، حضور کے خواب اور سونے کی کیفیت، حضور کی قوت باہ اور مجامعت کا ذکر، حضور احتلام سے محفوظ تھے، حضور کے بول و براز کا اعجاز، حضور کے بول سے انسداد مرض، حضور بڑے صاحب جمال تھے، ہند ابن ابی حالہ کی زبان سے اوصاف رسول، حضور کے اسماء صفاتی، حضور کے ناموں کا اسماء خداوندی سے انتساب، حضور کے اسماء مبارک کا اسماء خداوندی سے اشتقاق، مدینہ منورہ میں کمسنی کے عالم میں رونما ہونے والے آثار، حضور کی والدہ کی وفات، اہل مکہ کی طلب بارش کے لیے حضور کے دادا کے وسیلے سے دعا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے جس کام کو ہاتھ میں لیتے وہ پورا ہو جاتا۔ حضرت عبد المطلب کو معرفت رسول حاصل تھی۔ حضور کا اعجاز، ابو طالب کے زمانہ کفالت میں حضور کے بارے میں بحیرہ راہب کی پیشن گوئی اور چچا کو مشورہ، حضور کے وسیلے سے ابو طالب کا بارش کی دعا مانگنا، حضور کو دیکھ کر ابو طالب کے پاس سے یہود کا فرار، ابو طالب کے دل میں حضور کی طرف سے کینہ پیدا ہونے کی ابتدا، ابو طالب کی وفات، حضور کو ابو طالب کے لیے استغفار کی ممانعت، ابو طالب نے قریش کی گستاخی کو روکا، حضور قبل بعث بھی نازیبہ اور جاہلانہ رسوم سے محفوظ تھے، حضور کی بعثت اور اعلان نبوت سے قبل آپ کی تکریم، حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر، حضور کو حضرت خدیجہ سے نکاح کا غیبی حکم، رسول اللہ کے معجزات قبل بعثت، غیبی آوازوں اور کاہنوں کی زبانوں سے بعثت محمدی کی شہادت، حضور کی بعثت پڑھتوں کی کیفیت، حضور کی بعثت پر بتوں کی کیفیت اور شاہ ایران کسرا کی حالت، حضور کی بعثت کے بعد جنات کا آسمان پر پہنچنا بند ہو گیا، مشرکین، شعراء، فصحاء اور زبان دانوں کا اعجاز قرآن کو تسلیم کرنا، وجوہ اعجاز قرآنی، پہلی وجہ اعجاز، دوسری وجہ اعجاز، تیسری وجہ اعجاز، چوتھی وجہ اعجاز، پانچویں وجہ اعجاز، چھٹی وجہ اعجاز، ساتویں وجہ اعجاز، آٹھویں وجہ اعجاز، نویں وجہ اعجاز، 10ویں وجہ اعجاز، 11ویں وجہ اعجاز، نزول وحی کے موقع پر ظہور معجزات، رسالت مآب نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، نبوت کے مکی دور سے متعلق معجزات، بکری کے چھوٹے بچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ نکالنا، حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کا خواب، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا خواب، حضور کا 1 صاع مقدار طعام سے 40 افراد کو شکم سیر ہو کر کھانا کھلانا، پانی کا زمین سے جوش زن ہونا، ابو طالب کی صحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا، حضور کے وسیلے سے ابو طالب کا دعائے استسقاء کرنا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا، حضور کا معجزہ شق القمر، اللہ تعالی نے حضور کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا، ابو جہل کی بداندیشیوں سے معجزانہ طور پر حضور کی حفاظت، حضور کا عورہ بنت حرب کی نظروں سے پوشیدہ ہو جانا، اللہ تعالی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی مخزوم کے شر سے بچانا، حضور کو نظر کے شر سے بچانا، حضور کو حکم کے شر سے بچانا، حضور نے معجزانہ طور پر رکانہ پہلوان کو زیر کر دیا، وہ واقعات جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے وقت ظاہر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے وقت معجزانہ اور نادر واقعات، حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ کا بغرض علاج رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا، حضور کی خدمت میں عمر بن عبد القیس کا آنا اور اسلام قبول کرنا، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو متاثر کرنے والا واقعہ، جنات کا قبول اسلام اور اس سلسلے میں معجزات کا ظہور، غلبہ روم کے بارے میں حضور کے معجزات و ارشادات، مشرکوں کا سوالات کے ذریعے امتحان لینا، کفار کی ایذا رسانی اور ظہور معجزات، قریش کے سب و شتم اور مذمت خود ان پر پلٹ جاتی اور وہ خود مورد ہوتے،
ابو لہب کے بیٹے کے لیے حضور کی بددعا، عرب میں قحط اور پھر نزول باران کے لیے حضور کی دعائیں، ایک مسلمان نابینا عورت کی بینائی کا لوٹ آنا، وہ نشانیاں جو ہجرت حبشہ کے وقت ظہور میں آئیں، مسلمانوں کا مقاطعہ اور بنو ہاشم کا شعب ابو طالب میں پناہ لینا، واقعہ معراج اور حضور کا ملائے اعلیٰ میں پہنچنا، حدیث اسرا بیان کردہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بیت المقدس کے سلسلے میں، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی حدیث دربارہ اسرا، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث حضور کا نام نامی عرش پر تحریر تھا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت صخرہ کے شق ہونے میں، حضرت صہیب بن صفان سے مروی حدیث، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث دربارہ اذان بلال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث دربارہ اذان، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث دربارہ تاریخ معراج، حضرت عبداللہ ابن سعد بن زرارہ دربارہ القاب و قیام گاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے کو اذان کا حکم، حدیث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دربارہ صلاۃ اندرون بیت المقدس، حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دربارہ قول حضرت ابراہیم علیہ السلام، حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دربارہ معراج، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی احادیث بسلسلہ معراج، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کی حدیث دربارہ معراج، احادیث مرسل بسلسلہ معراج، واقعہ اسرائے معراج پر مزید بحث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح، حضرت رفعہ رضی اللہ عنہ کا مکہ پہنچنا اور اسلام لانا، مکی عہد میں حضور کی تبلیغ اور اس کے نتائج، ہجرت کے موقع پر معجزات کا ظہور، حضور کا مدینہ طیبہ میں ورود، حضور کی دعاؤں سے مدینہ شہر مامون بن گیا، حضرت کی مدینہ اور ملحقات کے لیے برکت کی دعا، وہ معجزات جو تعمیر مسجد کے وقت ظہور میں آئے، وہ خصائص جو تحویل قبلہ میں واقع ہوئے، اقامت صلاۃ کے اعلان کے لیے اذان کا طریقہ، غزوات میں نصرت خداوندی اور معجزات کا ظہور، وہ معجزات جو غزوہ بدر میں ظہور پذیر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو غزوہ غطغان کے موقع پر ظہور میں آئے، یہود کی عہد شکنی اور مسلمانوں سے مغلوب ہونے کے بعد جلاوطنی، کعب بن اشرف کی اسلام دشمنی اور اپنے اشعار میں اسلام کی ہجو کہنا اور اس کا قتل ہونا، غزوہ احد میں جو معجزات ظہور میں آئے، حضور کا وہ معجزہ جو حمراء الاسد میں واقع ہوا، مسلمانوں کی جماعت پر بنی حذیل کے حملے کے وقت معجزے کا ظہور، ابو برا عامری کی قیادت میں ایک وفد دربار رسالت میں آمد اور 70 قرا کی شہادت، وہ معجزات جو غزوہ ذات الرقا کے موقع پر رونما ہوئے، بنی نزیر بن وائل، بنی غطفان اور قریش کا متحدہ محاذ، غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر حضور کے معجزات کا ظہور، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جو ابو رافع رضی اللہ عنہ کے قتل پر ظاہر ہوا، سفیان بن بنی حزلی کے قتل میں معجزے کا ظہور، غزوہ بنی مستلق کے سلسلے میں معجزات مصطفوی، حارث کا قبول اسلام، حدیث افق، ارنیہ اور اصل قبیلوں کا قبول اسلام اور ارتداد، حضور نے سریہ دومت الجندل کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سردار بنایا،
وہ معجزات جو واقعہ حدیبیہ میں ظاہر ہوئے، وہ معجزات جو غزوہ خیبر میں ظاہر ہوئے۔ یسیر بن زرام یہودی کے پاس حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی روانگی، ان معجزات کا ظہور جو عمرہ قضا میں رونما ہوئے، ام قرفہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اقدام و اہتمام، لشکر اسلام سے 12 مجاہدین کی شہادت، سریہ موطا کے موقع پر معجزات کا ظہور، فتح مکہ اور معجزات نبوی کا ظہور، وہ معجزات جو غزوہ حنین میں رونما ہوئے، غزوہ تبوک اور سلسلہ غزوات میں اس کی اہمیت اور معجزات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی فہرست مضامین جو کہ جلد اول میں موجود ہیں۔